بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر لمحہ جو آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں بے شمار برکات لاتا ہے؟ آج ہم اس ویڈیو میں درود ابراہیمی کی فضیلت اور اس کے بے شمار فوائد پر روشنی ڈالیں گے، جو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کیسے حاصل ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ کی دعائیں کس طرح قبول کی جاتی ہیں؟ چلیے ہم جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی طاقت اور اس کی فضیلت کیا ہے، اور یہ درود ہمارے لیے کیسے رحمتیں لے کر آتا ہے۔ سب سے پہلے درود ابراہیمی کا تعارف۔ درود ابراہیمی اسلامی تعلیمات میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہ درود نماز کے تشہد قاعدہ میں پڑھا جاتا ہے اور امت مسلمہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ ہے۔ درود ابراہیمی دراصل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر اللہ نے نازل فرمائیں۔ درود ابراہیمی کا مفہوم۔ درود ابراہیمی وہ مخصوص درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کا آغاز اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم سے ہوتا ہے۔ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں خاص طور پر پڑھا جاتا ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو شامل کیا گیا ہے، جس سے یہ درود زیادہ بابرکت ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی کا پس منظر جانتے ہیں۔ درود ابراہیمی کا پس منظر احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی کی تعلیم دی۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جان چکے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن درود کیسے بھیجیں؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس طرح درود ابراہیمی پورا انہوں نے مکمل بیان فرمایا۔ درود ابراہیمی کی اہمیت اور مقام۔ درود ابراہیمی کو نماز میں پڑھنا فرض ہے، اور یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے برکتوں کی دعا پر مشتمل ہے۔ درود ابراہیمی کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کے مقبول بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے لیے برکتوں اور رحمتوں کی دعا ہے۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں درود ابراہیمی کے فضائل و برکات۔ درود ابراہیمی کے بے شمار فضائل اور برکتیں ہیں جو کہ احادیث مبارکہ اور اسلامی کتب میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ قبولیت دعا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ کی حمد کرے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، پھر جو چاہے دعا کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود ابراہیمی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ دوسری فضیلت ہے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کرے گا اور اس کے 10 درجات بلند کرے گا۔ تیسری فضیلت ہے قیامت کے دن قربت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔
یہ درود ابراہیمی کی خصوصیت ہے کہ جو شخص کثرت سے یہ درود پڑھے گا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ چوتھی فضیلت ہے مشکلات اور پریشانیوں کا حل۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، درود ابراہیمی کا ورد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ پانچویں فضیلت ہے شفاعت کا سبب۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے قیامت کے دن میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ چھٹی فضیلت درود پڑھنے کی تاکید۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے کیونکہ یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا اور نماز کا حصہ بنایا۔ ساتویں فضیلت ہے فرشتوں کا درود۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت کا ترجمہ، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پس اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور فرشتوں کی دعا شامل حال ہوتی ہے۔ جمعے کے دن درود ابراہیمی کی فضیلت۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے سب سے بابرکت اور فضیلت والا دن ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ یہ دن فرشتوں کی موجودگی کا دن ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ ہے، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اگرچہ درود بھیجنے کی کوئی مخصوص تعداد نہیں ہے، لیکن علماء کرام کے مطابق جمعے کے دن کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا مستحب ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے اور افضل یہ ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فوائد۔ جمعے کے دن درود پڑھنے والا قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ جمعے کے دن درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرشتے درود پڑھنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جمعے کے دن درود ابراہیمی کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنا چاہیے۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، لیکن جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن درود بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اب اس ویڈیو کا خلاصہ جانتے ہیں اور دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا نہ صرف نماز کا حصہ ہے بلکہ عام حالات میں بھی اس کا ورد کرنا انتہائی برکت کا باعث ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ روزانہ کثرت سے درود ابراہیمی پڑھیں تاکہ دنیا و آخرت کی برکتیں حاصل ہوں۔ یا اللہ، ہمیں درود ابراہیمی کی برکتوں سے مالا مال فرما اور ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مضبوط کر دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ درود ابراہیمی روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔